آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے, کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنت ہے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھیں, روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سا وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمت ہوتی تھی, نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے, تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے, اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے, یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ, ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں, کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے, دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں, 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے, آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے, کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا, اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے, یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے, پورا نہیں, جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے, ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا, غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے, وہ تاری لانا ہے جڑا گرمی دور کرنا ہے, وہ غسل تو نہیں ہوتا, وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے, اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے, تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں, یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے, اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے, ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے اعضائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا, بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا
اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے, کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے, اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے, اٹیچ باتھ ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے.